نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و صلاة کے بعد آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، دوسرا روزہ 2 رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 24 مارچ 2023۔ گزشتہ 2 جمعے ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور پھر رمضان سے 2 دن پہلے جو پروگرام ہوا تھا یہاں ہماری سنی مسجد میں بعد نماز عشاء، استقبال رمضان ویلکم رمضان پروگرام، اس میں بھی میں نے کافی عرض کیا تھا اس ماہ مبارک کے بارے میں۔ آج کے اس جمعے ہم روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت اور روزے کے فضائل سے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے گئے، روزے فرض کرنے میں کیا حکمت ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے۔ صبح سے شام تک بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس جھیلتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، تو اس مہینے رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے میں جو حکمت اللہ نے بیان فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ محترم حضرات، روزہ ایک ایسی عبادت اور ایسا عمل ہے جو ہمارے نفس امارہ کے لیے موت ہے۔ ہمارا جو نفس ہے نا، نفس جو ہمیں برائی کی طرف، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اگر اس کی تربیت نہ کی جائے، نفس کی اصلاح نہ کی جائے، نفس کو بگڑنے سے نہ بچایا جائے، تو انسان نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے، قدم قدم پہ گناہ اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں مصروف ہو جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو ایک دن اللہ نہ کرے وہ آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے اسے، توبہ کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے اس سے۔
تو اس نفس کی تربیت اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت ہم پر لازم کر دی جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. تو یہ روزہ انسان کے نفس کو، انسان کو بہت جلدی سیدھے راستے پہ لے آتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ کا مشاہدہ تجربہ ہوگا، ہر روزہ رکھنے والا اس کا تجربہ رکھتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو جس دن روزہ رکھتا ہے اس دن گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. جس دن روزہ رکھتا ہے اسے روزے کے دوران ہر وقت یہ خیال رہتا ہے میرا روزہ ہے. نامحرم عورت پہ نظر پڑتی ہے، نظر ہٹا لیتا ہے، نظر جھکا لیتا ہے. گناہ کا خیال آتا ہے، فوراً سوچتا ہے نہیں میرا روزہ ہے. تو یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے بہت جلدی قریب کرتا ہے، بہت جلدی اس کو سیدھے راستے پہ لے آتا ہے. لعلکم تتقون، اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم گناہوں سے بچو. روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان گناہ چھوڑے اور صراط مستقیم پہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے تو ڈائریکٹ یہ نہیں فرما دیا تم پر روزے فرض ہیں رکھو، یوں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اس پہ آپ غور کریں ذرا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو. اس کی کیا وجہ؟ اللہ تعالی چاہتا تو ڈائریکٹ یہ جملہ ارشاد فرما دیتا تم پہ روزے فرض ہیں روزے رکھو، یوں نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بڑے پیارے اور خوبصورت محبت بھرے انداز سے خطاب فرمایا. اللہ نے ہمیں مخاطب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اسلام اور ایمان کی دولت رکھنے والو، اے میرے ماننے والے پیارے بندوں. اس میں حکمت یہ تھی، ظاہر ہے روزہ ایک بھاری عبادت ہے، آسان تو نہیں ہے نا. بندے کو سخت پیاس لگی ہو، بھوک لگی ہو، پھر بھی وہ کھانا نہیں کھاتا. پیاس لگی ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا. کیوں؟ میرا رب ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اچھا وہ اکیلا بیٹھا ہے آفس میں، کمرے میں، کہیں بھی، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی وہ پانی نہیں پیتا. کیوں؟ کیا سوچتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی تو وہ کانسیپٹ ہے جو رمضان کے بعد بھی ہمارے دل و دماغ میں رہنا چاہیے. جب گناہ کا خیال آئے، خدا نخواستہ، فوراً سوچے اللہ دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، پانی ایک حلال چیز ہے، پانی ایک حلال چیز ہے، وہ حلال چیز بھی نہیں پی رہا، حلال کھانا سامنے رکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں کھا رہا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. بھئی اگر وہ چھپ کے کھانا کھا لے، پانی پی لے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، دوسرے تو سمجھیں گے اس کا روزہ ہے. ایسا ہی ہے، وہ تو کہیں گے اس کا روزہ ہے، لیکن اس کو دوسرے کو نہیں دکھانا. رب کی بارگاہ میں یہ بتانا ہے اے اللہ میں نے گردن جھکا دی، میں نے تیرے حکم پر عمل کیا، روزہ رکھ لیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو یہی سوچتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، حلال چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو یہی تصور ساری زندگی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. ہم 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں، پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، ہماری اصلاح ہو رہی ہے کہ تم 29 یا 30 دن تک روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے ہو کر بھی کھانے پینے سے دور رہتے ہو، یہاں تک کہ کوئی نہیں دیکھتا، اکیلے تم ہوتے ہو، پھر بھی تم نہیں کھاتے اور نہیں پیتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو رمضان کے بعد یہ تصور کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ اس وقت بھی یہ تصور رہنا چاہیے نا، نہیں گناہ نہیں کرنا، اس آنکھ سے خیانت نہیں کرنی،
آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا شیطان کے سب سے خطرناک تیر میں سے، زہریلے تیر میں سے، یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، گناہ کراتا ہے، تو سب سے خطرناک حملہ کون سا ہوتا ہے؟ جس سے انسان بے قابو ہو کر گناہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا خطرناک زہریلے تیروں میں سے ایک تیر بد نگاہی، بد نظری، عورتوں کو تکنا، نامحرم عورتوں پہ نظریں ڈالنا، اس سے بہت جلدی شیطان بندے کو قابو کر لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے دل کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے نا، وہ پھر پہلے نظر ہے، نظر بہکی، نظر نے، آنکھ نے گناہ کیا، اب دل میں خیال آنا شروع ہوا، پھر دوسرے، نعوذ باللہ، بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ دوسری حدیث میں آیا، روزہ ڈھال ہے، سپر ہے۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نا، تو وہ تلواروں سے جنگیں ہوتی تھی، یہ اسلحہ تو آج والا نہیں تھا۔ تو جب دشمن حملہ کرتا تھا، تلوار چلاتا تھا، تو ایک گول پلیٹ ہوتی تھی جسے ڈھال کہتے ہیں، گول پلیٹ بہت بھاری ہوتی تھی، لوہے کی ہوتی تھی۔ تو دوسرا جب حملہ کرتا تھا، تلوار چلاتا تھا، تو یہ اس گول پلیٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور اس سے اپنے جسم کو بچاتا تھا، اور ایسے آگے کرتا تھا تو وہ تلوار اس لوہے کی جو ہے وہ پلیٹ پہ لگتی تھی۔ تو روزہ ڈھال ہے، ہر قسم کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے روزہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آپ کئی دفعہ سن چکے کہ شیطان تو رمضان میں قید ہے، بند ہے، اب زمین تو شیطان سے خالی ہو چکی ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی کوئی شیطان نہیں ہے اس وقت، کہاں ہے؟ اللہ نے سب کو باندھ دیا، جکڑ دیا، زنجیروں سے باندھ دیا۔ پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں پہلے بتا چکا، گناہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ شیطان سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے نا۔ تو بس پھر اسی نفس کو قابو کرنے کے لیے اور اس کے حملوں سے اپنے کو بچانے کے لیے روزہ ہے، ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ فرمایا ایمان والو، چونکہ بھاری عبادت تھی، پیارے الفاظ سے خطاب فرمایا، مسلمانوں کی عزت بڑھائی، میرے ماننے والوں، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اچھا، اب انسان ہے، کبھی خیال آ سکتا تھا کہ بندہ بھوکا پیاسا شام تک رہتا ہے، تو یہ کون سی عبادت ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا عبادت؟ اچھا، پھر ارکان اسلام میں سے ہے نا روزہ، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن روزہ ہے، سیام۔ تو بھوکا پیاسا رہ رہا، یہ بھی عبادت ہے؟ ہاں عبادت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو چیز فرض کی گئی ہے، روزہ جس میں بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، یہ عبادت ہے، اس طرح کی اور چیزیں بھی سوچتا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا ایمان والو، تم میرے ماننے والے ہو، اے مسلمانوں، تم مجھے اپنا رب کہتے ہو، تم مجھے ایک خدا مانتے ہو، تو ایمان والو، میں نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے، اور یہ تمہارے لیے عبادت ہے، اور فرض عبادت ہے۔ وہ عبادت نہیں کہ کبھی کی کبھی نہیں کی، تمہیں اختیار دے دیا گیا، تمہاری مرضی ہے، کر سکتے ہو تو کر لینا، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے۔ فرض کی گئی ہے تم پر یہ عبادت۔ تو اب بندے نے اپنی عقل کو سائیڈ میں کر دیا کہ بھئی صبح سے شام تک بھوکا پیاسے رہنا عبادت ہے، بالکل عبادت ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے کہہ دیا، بڑی پیاری عبادت ہے۔ اور حدیث شریف میں حضور نے پھر اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ دیکھیے، ہر عمل میں ریاکاری، دکھاوا ہو سکتا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ بھائی دکھاوا، ریاکاری ہو سکتی ہے نا ہر عمل میں، اللہ محفوظ رکھے، ہماری عبادات میں خلوص رکھے، دکھاوے سے بچائے، کیونکہ جو نیکی، جو عبادت، جو نیک عمل بندہ دکھانے کی نیت سے کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، کتنا نیک آدمی، کتنا اچھا کام کیا،
اور اللہ معاف کرے، آج تو بندہ نیکی کرتا ہے سیدھا فیس بک پہ چڑھاتا ہے. بھائی کیوں فیس بک پہ آپ یہ ڈال رہے ہو؟ لوگ طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھیے اچھی طرح، جب کوئی آپ نیک کام کرے اور آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، چلو لوگوں کو ذرا پتا تو چلے میں نے کیا کیا ہے. نیک کام کرنے کے بعد دل میں خیال پیدا ہو، ارے میں نے اتنا اچھا بڑا نیک کام کیا، اتنے پیسے خرچ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا. جب دل میں یہ سوچ پیدا ہو نا، سمجھ جائے شیطان کا حملہ، نفس کا حملہ. بھئی کیوں لوگوں کو پتا چلے؟ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نیک کام کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے؟ تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے تو دل سے نکال دیں سارے خیال، چھوڑ دیں فیس بک پہ یہ سب چیزیں ڈالنا. کیوں اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے جو آدمی ریاکاری دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو دکھانے کے لیے، اپنی تعریفیں کروانے کے لیے نیک کام بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ریاکاروں اور دکھاوے کی نیکی کرنے والوں کو نارمل جہنمیوں سے پہلے جہنم میں ڈالے گا. الامان والحفیظ. تو روزے میں ریا ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا، بندہ گھر میں اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھا پی سکتا ہے، بھوک لگی پیاس لگی لیکن نہیں کھاتا نہیں پیتا، تو کیا مطلب؟ اللہ کی رضا اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بسی جو ہے موجود ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے. تو حضور نے فرمایا، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے بندے نے رکھا ہے اور میں ہی اس کو بدلہ دوں گا. اور روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں، بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے. 10 گنا، 20 گنا، کہیں 700 گنا، 700 ٹائمز بڑھا کر ثواب اللہ دیتا ہے. اور وہ کس عمل کا ثواب ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا، مسجد، مدرسہ، غریب کی ہیلپ، مدد، مسکینوں کو دینا. یہ جو اللہ کی راہ میں بندہ 1 پیسہ دیتا ہے تو فرمایا 700 گنا بڑھا کر اللہ دیتا ہے. اور 700 گنا بڑھا کر بھی جو اللہ دیتا ہے نا، تو اللہ نے اس کے بعد اس کو وہاں جا کے اسٹاپ نہیں کر دیا کہ بس میں 700 گنا 700 ٹائمز دیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دیتا. نہیں، یہ نہیں فرمایا. پارہ نمبر 3، واللہ یضاعف لمن یشاء، سورہ بقرہ. فرمایا میں راہ خدا، میری راہ میں خرچ کرنے والوں کو جب لوٹاتا ہوں. دیکھیے اللہ کی راہ میں بندہ جو دیتا ہے نا، وہ دے نہیں دے ہوتا، وہ لے رہا ہوتا ہے. اگر بندہ سمجھے، سمجھتے سب ہیں، یقین کی دولت چاہیے، دل چاہیے، دل. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ مال دے تو عثمان غنی کا دل بھی عطا فرمائے، خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، اور یہ مفہوم والی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ تم جو بھی دیتے ہو ہم تمہیں لوٹا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ریٹرن کر دیتے ہیں. اچھا دنیا میں اللہ جو دے رہا ہے وہ تو 700 گنا دے رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا یہ تو میں دوں گا ہی دوں گا. اور بندے کی نیت خالص ہو، رب کی رضا ہو، وہ نیکی کو چھپا چھپا کر کرتا ہو، تو پھر اللہ کی مرضی. اللہ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرنے والوں 700 گنا تو دیتا ہوں، اس کے بعد میری مرضی اس سے زیادہ جتنا بھی بڑھا کر عطا کرو. تو پھر اللہ کی مرضی ہو تو پھر رب کے خزانے تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. پھر اللہ کی مرضی ہو تو ہمارے تو کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیں گے، رب کے خزانے کہاں ختم ہوں گے. اور پھر یہ تو وہ ہے جو اللہ دنیا میں دے گا، اس سے بڑا تو وہ ہے جو اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا. تو روزے کا ثواب فرمایا میں دینے والا ہوں، اور کتنا دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. چونکہ روزے میں صبر کرنا پڑتا ہے، بھوک لگی، پیاس لگی، تھکن، روزہ نہیں توڑنا، صبر ہے، تو صابرین کو بے حساب عطا فرمائے گا. تو فرمایا ہر عمل کا بدلہ، ہر عمل کا بدلہ مقرر ہے کہ اتنا دیا جائے گا، اتنا ثواب دیا جائے گا. لیکن روزے کا ثواب، اس کا حساب ہم نہیں سمجھ سکتے.
وہ اللہ جانتا ہے. اور میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی, اس کو ذرا آپ مائنڈ میں لائیں, سوچیں. کیا حضور نے فرمایا تھا, ایک نفل روزہ بھی کوئی رکھ لے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا, ساری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ثواب پورا ہونے والا نہیں, پورا نہیں ہوگا. یہ تو نفل اور فرض رمضان کے روزے کا ثواب. اور اسی حدیث میں جو وَأَنَا أَجْزِي بھی, اس میں یہ فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بھی, یہ بھی اس طرح پڑھا گیا ہے کہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کا ثواب کیسے دیا جاتا ہے. دیکھیے, ہر نیک کام کا بدلہ کیا ہے, ثواب ہے. ٹھیک ہے, ثواب ملتا ہے نا, آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ, ہر نیک عمل پر ثواب دیا جاتا ہے, ہر نیک عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن روزہ ایک ایسی زبردست عبادت ہے, کمال والی عبادت ہے. فرمایا ہر عمل, ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے, لیکن روزے کا بدلہ جنت بنانے والا ہے, جنت کا خالق ہے. کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو رب مل جاتا ہے, خدا مل جاتا ہے. ایک بادشاہ تھا, ایک بادشاہ نے کہا کہ اعلان کیا کہ بھائی صبح سے لے کے دوپہر تک جتنے بھی لوگ ہیں میرے دیش کے, میرے کنٹری کے, سب آ جائیں میرے محل میں, اور میرے محل میں سے جس کو جو چاہیے اٹھا کر لے جائیں. لوگ آئے اس کے محل, بادشاہ بہت بڑا بادشاہ, محل میں کیا کچھ, سب کچھ, کسی نے کچھ اٹھایا, کسی نے کچھ اٹھایا, کسی نے کچھ اٹھایا, سب محل میں سے لوٹنے لگے. ایک آدمی کونے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا بڑا پاگل آدمی ہے, میلہ لگایا, ہر آدمی لوٹ رہا ہے, محل میں سے چیزیں اٹھا رہا ہے, اور یہ کچھ نہیں اٹھا رہا, یہ بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا پاگل ہے. ٹائم ختم ہوا, بادشاہ نے کہا بس ٹائم ختم, اب جاؤ, جس نے جو لینا تھا لے لیا, باہر نکلو. بادشاہ کو بھی تعجب ہوا کہ سب نے کچھ نہ کچھ لیا میرے محل سے اور لے کر چلے گئے, تو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, تو نے کچھ نہیں اٹھایا میرے محل سے. تو بادشاہ سے اس نے بڑی پیاری بات کہی, کہنے لگے بادشاہ جس نے جو لینا تھا وہ لے لیا, لیکن آپ مجھے کہتے کہ میں نے کچھ نہیں لیا, میں خالی ہاتھ ہوں, میں خالی ہاتھ نہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. جس نے جو لیا تھوڑا سا لیا, جس نے جو لیا بہت معمولی سا لیا. سب نے بادشاہ کے محل کی چیزیں اٹھائی ہیں. آپ نے کیا کہا تھا, میرے محل میں آنا, جس کو جو لینا ہے وہ ملے گا, یہ آپ نے کہا تھا. ہاں میں نے یہی کہا تھا, جو میرے محل میں آئے گا, جو لینا ہو, جو اسے چاہیے ہو, اسے دیا جائے گا اور ملے گا. تو کہا بادشاہ میں تو محل میں آپ کو لینے آیا. جب بادشاہ مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا. تو جس کو خدا مل گیا ساری کائنات مل گئی, جس کو خدا مل گیا تو جنت تو ویسی مل جانی ہے اس کو. تو وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ, فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کے بدلے میں اسے خدا ملے گا, اللہ ملے گا. محترم حضرات, روزہ کے بارے میں فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا. جی ہاں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت میں روزہ فرض رہا ہے. اب وہ ہر شریعت میں روزے کی مختلف کنڈیشن ہوتی تھی. ہماری شریعت میں روزہ کیا ہے, طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رمضان میں عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے بچنا, یہ روزہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام پر 3 روزے فرض تھے. ہر چاند کے مہینے کی 13, 14, 15 ان 3 تاریخوں میں ان کی شریعت میں روزے فرض تھے. پھر پھر یہ روزے کنٹینیو نبی آتے رہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر روزے فرض ہوئے. تو یہودیوں پر بھی روزے فرض تھے, عیسائیوں پر بھی روزے فرض تھے. لیکن یہودیوں نے بھی ڈنڈی ماری روزے میں, عیسائیوں نے بھی ڈنڈی ماری. کیسے؟
ظاہر ہے اب یہ روزے جو ہے کبھی گرمی میں آتے ہیں کبھی سردی میں آتے ہیں. اب جن کنٹریز میں جون جولائی میں روزے آتے ہیں نا، وہاں ان سے پوچھئے کہ روزے کیسے ہوتے ہیں. 50 ٹیمپریچر ہو اور روز رمضان کا مہینہ ہو. تو عیسائیوں نے کیا ڈنڈی ماری، اب جب گرمی میں روزے آتے تھے تو کہنے لگے نہیں یہ تو بہت سخت ہے، بڑی گرمی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ 30 روزے رکھنے ہیں نا گرمی میں، ہم ایسا کرتے ہیں سردیوں میں 50 روزے رکھ لیں گے، 20 بڑھا کے رکھ لیں گے، سردیوں میں رکھیں گے گرمیوں میں نہیں رکھیں گے. بھئی یہ کون سی عبادت ہے؟ فرمائشی عبادت نہیں، یہ تمہاری فرمائش پہ فرض ہوئے روزے. اللہ نے فرض کر دیے، گرمی میں آئے سردی میں آئے کسی بھی موسم میں آئے، رکھنے ہیں تو رکھنے. ڈنڈی ماری. اسی طرح جو ہے یہودیوں نے بھی بہت سارے یہودیوں کے لیے 10 محرم کا روزہ وہ شکرانے کے طور پر تھا جو انہوں نے خود رکھا تھا، لیکن وہ جو روزے پہلے والے فرض تھے وہ تو معاف نہیں ہوئے تھے. تو یہ ڈنڈی یہاں ماری تھی انہوں نے وہ روزے چھوڑ دیے اور 10 محرم کا رکھا. لیکن مسلمان بہرحال گناہ کی طرف تو جا رہا ہے. اتنا تو اللہ کا کرم ہے، جب رکھتا ہے تو بولتا ہے کہ رمضان گرمی میں آئے سردی میں آئے، رکھنے تو رمضان کے روزے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیو، ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی بھی عبادت کرے نا مجبور ہو کے نہ کریں. توجہ رکھیے میری طرف، کیا مجبور ہو کے نہ، ارے رمضان آ رہا ہے روزے رکھنے ہوں گے، نہیں، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. خوشی سے رکھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھ گناہگار پہ اتنا کرم ہوا کہ رمضان مل رہا ہے، روزے مل رہے ہیں. یہ مشقت تھوڑے دن کی ہے، جب قبر میں جائے گا تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی انشاءاللہ. قبر میں جائے گا تو جنت سے ہوائیں آ رہی ہوں گی، خوشبو آ رہی ہوگی اور سکون سے. یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے. میرے محترم بھائیو، یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ تو بڑا آسان والا روزہ ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو روزہ فرض ہوا تھا وہ کون سا، وہ اس روزے کی کنڈیشن کیا تھی؟ تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو روزہ فرض ہوا نا، سب سے پہلے اس میں اختیار تھا، روزے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو. تو اب جب اللہ نے فرضی ایسا کیا ہے، مرضی ہے، رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، نہیں رکھتے تو پیسے دے دو، فدیہ دے دو. ایک روزے کا فدیہ، ایک صدقہ فطر. پھر یہ کینسل ہو گیا. پھر دوسری کنڈیشن آئی، کہا نہیں روزے رکھنے ہی پڑیں گے. اچھا اب ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، یہ جو فدیہ دیا جاتا ہے یہ اس آدمی کا فدیہ ہوتا ہے جو بوڑھا ہو گیا، 110 سال عمر ہو گئی، اتنا بوڑھا ہو گیا، کھٹلے پہ آ گیا، اب کوئی امید ہی نہیں ہے کبھی اس کو طاقت ملے گی یہ روزے رکھ سکے گا، اس کا فدیہ دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جوان اٹا کٹا روزہ چھوڑ دیا میں فدیہ دے دوں، نہیں بھائی نہیں، فدیہ نہیں، روزہ قضا کرنا پڑے گا اگر چھوڑا ہے. اور پھر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، وہ کھٹلے پہ پڑا ہوا آدمی، اللہ نہ کرے کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے، وہ گیا بالکل کوئی امید ہی نہیں ہے بچنے کی، تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا، اس کا فدیہ دیا جائے گا. لیکن اللہ نے کرم کر دیا، اللہ تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو یہ کیا ہے، صحیح ہو گیا بندہ، تندرست توانا ہو گیا، فدیہ دے چکا تھا، اب فدیہ اگرچہ دے چکا ہے، روزہ پھر رکھنا پڑے گا، وہ صدقے کا ثواب ہو جائے گا. فدیہ کا کانسیپٹ صرف یہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر جب روزہ پہلے فرض ہوا تو اختیار تھا رکھے یا فدیہ دے. پھر دوسری کنڈیشن آئی، پھر فرمایا کہ نہیں رکھنا ہی پڑے گا. لیکن پھر اس میں بھی پابندی بڑی سخت. کیا سخت پابندی تھی؟ پابندی یہ تھی کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر سو گیا اور پھر یہ اٹھا تو اب اگلے دن افطاری تک کھانے کی اجازت نہیں ہے. اب بتائیے ہمارے یہاں اگر یہی روزہ وہ والا رہتا آج تو ہم تو پھنس جاتے. پھر تو سحری تک جاگنا پڑتا، اگر سوئے تو اب اٹھنے کے بعد اگلے دن افطاری تک کھا پی نہیں سکتا. یہ کنڈیشن تھی. سیکنڈ کنڈیشن بتا رہا ہوں، اللہ نے نرمی فرمائی کہ افطاری کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہونے تک سو جاگو، جتنا کھاؤ کھا پی سکتے ہو. لیکن پھر بھی ایک پابندی اور تھی. وہ کیا؟ روزے دار اگر شادی شدہ ہے تو رات میں بھی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. یہ پابندی پورے مہینے کے لیے تھی. اب یہ تو شادی شدہ ہو اور رات میں بھی بیوی سے کے قریب نہ جائے تو بہرحال آزمائش، امتحان تو ہے نا بہت بڑا.
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی بھی اٹھا دی، کہا روزے کی حالت میں دن میں مت جاؤ بیوی کے قریب، رات میں جا سکتے ہو۔ تو یہ والا روزہ آسان ہو گیا ہمارے اوپر۔ تو روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، سب سے پہلے 10 محرم کا فرض ہوا حضور کی امت پر، پھر یہ کینسل ہوا، پھر ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کا فرض ہوا، پھر یہ کینسل ہوا، پھر آخری جو فرض ہوا وہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ روزے میں بڑی حکمت ہے میرے محترم، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے نا یہ جو غریب بھوکے رہتے ہیں کس حال میں جیتے ہوں گے، تو پھر اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے خرچ کرنے کا، غریبوں کا خیال رکھنے کا۔ حضور نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، للصائم فرحتان، 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے۔ ایک خوشی افطار کے وقت، ظاہر بھوکا پیاسا تھا، اب اس کو کھانا پینا ملے گا، خوشی تو ہوتی ہے۔ اور ایک خوشی یہ ہوتی ہے ہاں میں نے پورے دن روزہ رکھا، گناہوں سے بچا کر دن گزارا، الحمدللہ۔ دیکھیے نیکی وہ ہوتی ہے جو جس سے دل میں خوشی آتی ہے۔ ہاں، اور حضور کی ایک حدیث ہے اس میں مفہوم ہے، جب نیکی کر کے خوشی ہو، دل کی خوشی، گھمنڈ تکبر والی نہیں، دل کی خوشی، دل کو راحت ملے، سکون ملے، اور گناہ کر کے دل پریشان ہو، ٹینشن ہو جائے، ارے استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر گناہ کسی بندے کو ٹینشن میں ڈال دے، فکر میں ڈال دے، اور بندہ پریشان ہو جائے، اور نیکی اسے سکون دے، فرمایا یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ انسان گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ کرے، فوراً توبہ کرے، باز آ جائے۔ اور ایک حدیث میں آیا سب سے اچھا گناہگار وہ ہے، سب سے اچھا گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لیں۔ اور روزے کے بے شمار فائدے ہیں، بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی یہ تو اب میڈیکل نے اس کو پروف کیا نا کہ کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں روزے سے، کینسر تک کا مرض ختم ہوتا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے روزہ رکھو صحت حاصل کرو، روزہ رکھو صحت حاصل کرو، صدقہ کرو بیمار کا علاج کرو، کیونکہ صدقہ بیماریوں سے شفا دلاتا ہے، صدقہ جہنم کی گرمی کو دور کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان کا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ معاف فرمائے، روزے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ گناہوں سے بچو، پرہیزگار بنو، نیک بنو، کاش کہ رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔